بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس سے حاضر خدمت۔ اوورسیز پاکستانی نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کی بیک بون ہیں۔ کچھ لوگ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کا پولیٹیکل رول کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کے معاشی کردار کی وجہ سے، کہ یہ جو جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کو وہاں پر جا کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ یہ جو جتنی بھی سپورٹ ہے پاکستان کے لیے سپورٹ ہوتی ہے۔ تو تنقید کرنا بھی آپ کا حق ہے، لیکن اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہماری ایم پی ممبر پارلیمنٹ، جسے آپ پاکستان میں ایم این اے کہتے ہیں، یہ 2 مرتبہ بھی نہیں بلکہ 3 مرتبہ کی ایم پی ہیں۔ 2015 میں فرسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ ٹورنٹو کا بالکل قریبی شہر ہے اسکاربرو، تو اسکاربرو سینٹر اس کو کہتے ہیں، اس کی اپنی سیٹیں ہیں 2-3، اس لیے اس کو اسکاربرو سینٹر کہا جاتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا 2015 2015۔ تو جب ایم پی ہوئی تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن ابھی ایم پی منتخب ہوئی تھی کہ 3 سال بعد ہی ان کو ڈائگنوز ہو گیا کینسر، اور انہوں نے کینسر کی وجہ سے اپنی سک لیو لی پارلیمنٹ سے اور پورا ٹریٹمنٹ کروایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی 6 کیموتھراپیز کے بعد بالکل صحت مند ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کام ویسے شروع کر دیا، اور جب دوبارہ الیکشن آیا اس کے اندر پھر الیکشن لڑا اور پھر جیت گئی۔ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایم پی ہیں کہ ان کے حلقے کے اندر ان کو اپنے لیے کام کرنے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے، بلکہ دوسرے جو لوگ ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے کریکٹر بڑے کم ہوتے ہیں، گرچہ ہمارے اور بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پر، اقرا خالد بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اس طرح دوسرے دوست احباب بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن سلمیٰ زاہد کو جو ایوارڈ دیا گیا جی، پاکستان کی امیگریشن کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے، اس میں کینیڈا کی خدمات کے حوالے سے، اور ہم سب کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ سلمیٰ زاہد کو پاکستان کے اندر حلال قائد اعظم کے ایوارڈ سے 23 مارچ کو نوازا گیا، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو دیا۔ سلمیٰ زاہد نے پاکستان وہاں سے کیا تھا جی، اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن مینجمنٹ جو ہے جی یونیورسٹی آف لنڈن سے وہاں سے کی، اس نے ماسٹر انہوں نے کی ہے سلمیٰ زاہد نے۔ تو پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کے شوہر بینکار ہیں، 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ان کے ہونہار بیٹے ہیں۔ تو اس وقت ان کو جب ایوارڈ ملا ہے تو ظاہر ہے جی ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے اوپر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا، کہ وہ اکنالج کرتی ہیں، نہ صرف گلی باتی اکنالج کرتی ہیں بلکہ ایوارڈ دے کے بھی، اور وہ ایوارڈ بھی جو باعث فخر اور باعث عزت سمجھے جاتے ہیں اس طرح کے ایوارڈ دے کے ریکاگنائز کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں شاعر ہمارے سید اشفاق حسین کینیڈا کے اندر اردو ادب کے حوالے سے، یا پوری دنیا کے اندر، مغربی دنیا کے اندر اشفاق حسین بہت معروف نام ہے۔ جب آئے تھے نا فیض احمد فیض، ان کا سب سے بڑا کام جو ہے جو اردو ادب کے اوپر تو ہے، لٹریچر پہ بھی ہے، اور یہ فیض احمد فیض کے اوپر یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، بہت زیادہ ریسرچ ورک ہے اشفاق حسین صاحب کا۔ ان کو 2011 کے اندر ان کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کینیڈا کے لیے، ہم اوورسیز کے لیے، یہ دونوں قابل فخر ہیں، اور ہمارے سب کے لیے فخر ہے کہ سلمیٰ زاہد صاحبہ اور سید اشفاق حسین صاحب، ان کو ایک کو صدارتی ایوارڈ ملا، ایک کو قائد اعظم ایوارڈ ملا۔ تو اوورسیز کی ریکاگنیشن کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے اوورسیز اور بھی خدمات دیتے رہیں گے پاکستان کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے، اپنے بیک ہوم کے لیے، اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ سلمیٰ زاہد کے حوالے سے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہے۔ سلمیٰ زاہد پاکستان کی وہ پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان کی کہہ رہا ہوں، کینیڈا کی وہ پارلیمنٹیرین ہے سلمیٰ زاہد پہلی جنہوں نے حجاب لیا تھا۔ ان کا جب کیموتھراپی ہوئی نا، اس کے بعد
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی ہیئر لاس کی وجہ سے، لیکن نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر حجاب لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اتنی کلوز ٹو اسلام ہو گئی تھی، جب میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا اس وقت سے حجاب لے لیا۔ اور کینیڈا کے پارلیمنٹ کے اندر پہلی خاتون حجاب والی خاتون عورت یہ ڈکلیئر کی گئی، اور آج تک حجاب لے رہی ہیں وہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب صدارتی ایوارڈ میں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے حجاب ہی لیا ہوا تھا۔ تو سلمیٰ زاہد کو مبارکباد۔ ہاں، سلمیٰ زاہد کی ایک اور بات بتاؤں، سلمیٰ زاہد اور اقرا خالد دونوں ایم پی ہیں ہماری۔ اقرا خالد مسیس آگا سے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور حماس کے حق میں وہاں پر قرارداد دی۔ اسرائیل کے جو بمباری ہے غزہ کے اندر، وہ جو کچھ کر رہے ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ یا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں، باقی دنیا کی طرح، دنیا کے امیر ملکوں کی طرح وہ بھی پرو اسرائیل ہیں۔ لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر جس کی یہ ممبر ہیں، اپنی پارلیمنٹ پالیسی کو ڈیفائی کر کے انہوں نے اسرائیل کے بمباری کی مذمت کی، ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز نے کی، اور ان کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں سلمیٰ زاہد صاحبہ۔ اور ایک اور ایوارڈ دیا گیا جی، جو ہمارے لیے بھی اس لیے باعث فخر ہے کہ ایک تو میرے پیشے کے لحاظ سے، اور دوسرا یہ کہ میرے دوستوں کے اندر، میرے قریبی دوستوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جناب سہیل وڑیچ صاحب۔ تو سہیل وڑیچ صاحب کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور سہیل وڑیچ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جرنلزم کی دنیا میں انہیں انٹرویو کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انہیں انٹرویو کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ سہیل وڑیچ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک اخبار کے لیے انٹرویو کرتے ہوئے، دی نیوز اور جنگ کے لیے، جب نسیم حسن شاہ کے منہ سے یہ گلوایا تھا کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے۔ ٹی وی پہ تو بعد میں آئے تھے نا، خیر سب سے پہلے سہیل وڑیچ نے اپنے اخبار کے انٹرویو کے اندر یہ ان سے کہلوایا تھا کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اور اس کے بعد نسیم حسن شاہ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ اور جب نسیم حسن شاہ نے تردید کی تھی تو ہمارا نیوز پہ، میں اس وقت دی نیوز میں ہی تھا، تو اس وقت ہمارے اخبار نے چھاپا، یا سہیل وڑیچ نے کہا جی ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور میں اپنے سٹینڈ پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعد میں خیر یہ سب مان گئے۔ تو سہیل وڑیچ کو انٹرویو کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور بہت ہی یعنی کہ عزت دینے والے اور عزت لینے والی شخصیت ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پاکستان کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کا نام لے لیں، پولیٹیکل فیملی کا لے لیں، ان کے بچوں کا پوتروں کا نام لے لیں، سب کو بائی ان پرسن یہ جانتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ فیس ٹو فیس سب سے ملاقات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ان کی وہ دیکھی ہوگی الیکشن نشریہ، یا جب بھی دیکھی ہوں گی، بغیر دیکھے بغیر نوٹس کے ہر آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کس کی کہاں پہ رشتہ داری ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنے بچے ہیں، کہاں سے شروع کی پالیٹکس۔ تو سہیل وڑیچ ایک بہت بڑا نام ہے جی، صحافت کا ہمارا سرمایہ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کے چلے جانے کے بعد ہی اس کو ایکنالج کیا جائے، اس کی زندگی میں ایکنالج کیا جائے، وہ ایکنالجمنٹ ہوتی ہے۔ تو سہیل وڑیچ صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اب کینیڈا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا جی، بڑا شور مچا ہوا ہے جی، پچھلے دنوں مجھے بھی 2-3 فون آئے جی، ایئر ہوسٹس کے اوپر سٹوری کریں جی، ایئر ہوسٹس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا جی میں ایئر ہوسٹس کے بارے میں کیا بتاؤں، جب ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ میرے جیسا بھی وہاں سے بھاگ کے آیا تھا 20-22 سال بعد، اس بیچاری کو اب موقع ملا تو وہ اب آئی ہے۔ میرا تو خیر ڈیفرنٹ ایشو تھا، لیکن جو میرے جیسے باقی لوگ آئے ہیں وہ بھی، میں تو آیا تھا ایز اے جرنلسٹ کیٹیگری میں آیا تھا، اپلائی کر کے آیا تھا، لیکن جو لوگ ویسے بھی آتے ہیں جی ان کا بھی رائٹ ہے، ہر آدمی کا ہجرت کا رائٹ ہے، اگر کسی کا داغ لگتا ہے تو لگا لے۔ تو ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ پی آئی اے کی جو زبوں حالی ہے اس کا کوئی نہیں پتہ آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے۔ وہ 10 لڑکیاں ہماری ہیں جی پچھلے 2 سال میں ایئر ہوسٹس یہاں پر، یا سٹاف یا کرو کہہ لیں، کیونکہ اس میں لڑکے بھی ہیں، کرو کہہ لیں اس کو تو بہتر ہے۔ تو وہ 10 لوگ سلپ ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں پی آئی اے سے۔ تو ان کے نام بھی ہیں میرے پاس، خالد محمود ہے، فدا حسن ہے، منتظر ہے، مریم رضا ہے، فاضہ مختار، اور اس طرح کے اور بھی نام ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے آیا یا کون ہے، بات یہ ہے کہ جب ملک کے حالات اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو ہر آدمی کو اپنے سروائیول کا حق ہے۔ وہ کس طرح اپنے سروائیول کا حق ڈھونڈتا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ اگر ان کو یہاں پر ملا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک طریقے سے تو غلط ہے، پروفیشنلی یہ غلط ہے،
لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اس کنڈیشن میں لوگ کیا کریں۔ اور دوسری سب سے اہم بڑی یہ بات ہے کہ پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہ کیا جائے کہ صرف پاکستان ہی کیا کروز کا یہاں پر سلپ ہوتا ہے، پاکستان کا ہی نہیں، یہاں پر سری لنکا کا کرو بھی سلپ ہوتا ہے، یہاں پر انڈیا کا بھی کرو سلپ ہوتا ہے۔ باقی انڈیا تو خیر اب تھوڑا سا اوپر چلا گیا نا جی پچھلے 5-6 سال میں، تو وہ بھی بڑے لوگ سلپ ہوا کرتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں دوسرے غریب ممالک کے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کتنی فلائٹس آتی ہیں، 4 فلائٹس آتی ہیں ایک ہفتے میں کینیڈا کے اندر، پاکستان سے 4 فلائٹس آتی ہیں ڈائریکٹ فلائٹس۔ 4 فلائٹس کے اندر اگر 2 سال ایک یعنی کہ 4 فلائٹس ایک ہفتے میں آئیں تو ایک 4 ملٹیپلائی بائی 52، اگر اتنے زیادہ اس میں سے کرو میں سے صرف 10 سلپ ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ میں یہ نہیں کہ انکریج کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا بھی نہ بنانا چاہیے کہ ہمیں جناب ہم کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی ساری دنیا کرتی ہے، سب غریب ممالک کرتے ہیں۔ غریب ممالک کا یہ تو چلیں جی ایئر ہوسٹس ہے تو انہوں نے کر لیا یا دوسرا سٹاف ہے، یہاں پر تو جو بڑے بڑے عہدوں پہ آتے ہیں وہ بھی واپس نہیں جاتے، اس پہ بھی میں الگ بات کروں گا۔ یہ بڑے بڑے عہدے کہہ رہا ہوں، وہ بے شک پی آئی اے کے ہوں، بے شک کونسلیٹ کے ہوں، ہاں جی ہائی کمیشن کے ہوں، ان کے ملازموں کے ہوں، ان کے افسروں کے ہوں۔ تو بھی زندگی گزارنے کا یا زندگی اپنے بچوں کی زندگی بچانے کا یا اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کا ہر آدمی کو رائٹ ہے، تو اس کو ایسے ہی تنقید کا نشانہ نہیں بنا دینا چاہیے۔ بہرحال جو باقی رہی سٹوری اس کے اوپر ایئر ہوسٹس کے اوپر یا جو سلپ ہوتے ہیں وینش ہوتے ہیں کینیڈا آ کر۔ ایک اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک میں کسی شخصیت سے بات کر رہا تھا پی آئی اے سے وابستہ، وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کینیڈین لاز اتنے غلط ہیں کہ وہ سب کو امیگریشن دے دیتے ہیں اس لیے لوگ سلپ ہوتے ہیں۔ بھائی کینیڈین لاز کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی سیکروٹنی وہاں پر کریں۔ وہ کہنے لگا کہ جناب ہم نے تو پہلے ینگ لڑکیاں بھیجنی چھوڑ دی ہیں، +40 بھیجتے ہیں ہم یا +50 بھیجتے ہیں ہم، پھر ان کا بانڈ لینا شروع کر دیا، وہ پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اب جو آدمی اپنے بچے چھوڑ کے یہاں پر آ کر ایگزائل لینے پر مجبور ہو جائے تو سمجھیں اس کے کیا حالات ہوں گے۔ صرف ایک پہلو پہ سوچ کر تنقید نہ کرتے رہیں کہ ایئر ہوسٹس سلپ ہو گئی، اسٹیورڈ سلپ ہو گیا، سٹاف سلپ ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات سدھر جائیں اور جتنے لوگ آئے ہیں میرے سمیت ہم سب واپس جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔